هذه واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ میرا خالق و مالک رازق فرما رہا ہے کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور فرمایا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور فرمایا وہ بہتر زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے خالق و مالک اللہ تعالی سے ڈر گئے۔ شروع سے لے کر آج تک بزرگان دین، اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ تو لے کر آج تک تمام صوفیاء ہمیں یہی درس دیتے رہے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہاں اگر آخرت کے لیے جیا جائے تو یہ زندگی ہے، اگر اس زندگی کو دنیا داری کے لیے جیا جائے تو فرمایا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ زندگی لہو و لعب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ لیکن فرمایا اگر یہی زندگی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اس زندگی کو گزارا جائے تو انسان کے لیے سب سے بہترین زندگی ہے۔ تو اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء کرام میں سے ایک ایسی شخصیت جس کا نام علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کیونکہ اس ماہ سفر کی 17، 18، 19 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہوا کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی زندگی اور آپ نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، قرآن کریم، فرقان حمید کی روشنی میں کس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کوئی سال، 2 سال، 10 سال یا 100 سال یا 1000 سال، 10 سال، 100 سال، 500، 100 سال کے بزرگ نہیں ہیں، بلکہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 1000 سال پہلے کے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غالباً 1400 سال گزرے ہیں، تو آپ 100 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ گویا پتا چلا کہ 1000 سال سے اولیاء کاملین کے عرس مبارک ہو رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی سال، 2 سال، 100 سال پرانی بات نہیں ہے کہ اولیاء کاملین کی ضرورت ہونا، اولیاء کاملین کے پاس جانا، یہ آج کی بات نہیں، ہزاروں سال کی بات ہے۔ ہزاروں سال پہلے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی زندگی آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں سید ہوں اور مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے والا ہوں۔
تو عام کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی نہیں ہیں، سید ہے، سید ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے تربیت حاصل کروائی۔ گویا پتا چلا ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جا کر تربیت حاصل کرتے تھے، ہزاروں سال پہلے۔ داتا گانوا حجری حجری رحمت اللہ علیہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے مزار پر انوار پر سنیوں کا تاجدار، ولایت کا تاجدار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے چلا کاٹا تھا۔ تو آپ نے وہاں پر یہ شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کاملہ ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناقصوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے آپ تو پیر کامل ہیں، لیکن جو کامل ہیں ان کے بھی آپ رہنما ہیں۔ یہ ہزاروں سال کی بات ہے، آج اپنے ذہن میں وسوسے نہ ڈالے بھائی، اپنے ذہن میں شک و شبہات نہ ڈالے کسی کے کہنے پر۔ اور بعض اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ داتا داتا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آپ داتا داتا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور کہتے ہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یار داتا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، یہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، کہیں دکھا دو۔ عربی میں عربی کا لفظ ہی نہیں ہے داتا۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا۔ گنج بخش فیض عالم آپ کے پاس جو بھی آیا آپ نے رب کی دی ہوئی طاقت سے سب کو عطا کیا، اس لیے آپ کو داتا کہا جاتا ہے۔ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، مانگنا نہیں چاہیے، اگر کسی کو داتا کہا جائے وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو بھائی اپنے باپ سے بھی بندہ پیسے مانگتا ہے کہ کوئی نہیں مانگتا؟ تو باپ سے مانگنے والا پھر کیا مشرک ہو جائے گا؟ چاچے باپے سے مانگتا ہے، رشتہ داروں سے مانگتا ہے، کیا جو مانگتا ہے یا جو دینے والا ہے وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، داتا کا معنی یہ ہے جو رب سے لیتا ہے اور رب کی مخلوق کو عطا کرتا ہے، جو رب سے لیتا ہے اور رب کی مخلوق کو دیتا ہے۔ اس طرح کے رب کا نام اب کو بندہ کسی کو کہہ سکتا ہے رب، کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو میرا رب ہے، لیکن رب نے فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب کا معنی ہے پالنے والا۔ رب نے فرمایا ربیانی صغیرا، تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تمہیں پالا۔ تم کیا ماں باپ جو پالنے والے ہیں ان کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ رب ہے؟ نہیں بھائی، اس کا معنی اور ہے۔ اگر اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو وہ رازق و خالق و مالک ہے، اگر ماں باپ کی طرف ہو تو معنی اور بنتا ہے۔ ویسے ہی لوگ ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں، فلاں کے پاس کیوں جاتے ہو، فلاں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ہر انسان کو اولیاء میں شامل ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ کتاب اٹھائیں کشف المعجوب، آپ نے بھنگیوں چرسیوں کو اولیاء میں نہیں شامل ہونے دیا، ڈھول بجانے والوں میں اولیاء میں شامل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے عرس مبارک پر جو کنجر آنے کرتے ہیں آپ نے ان کو اولیاء میں شامل ہے۔
آپ نے تو ان کو نکال کر باہر پھینکا ہے. آپ نے فرمایا اپنی کتاب کی پہلی آیت ہے, آپ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. آپ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ ہر انسان کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. میرا رب فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور کشف المعلوم کے اندر آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا پیر نہیں ہو سکتا جو عالم دین نہ ہو. علم کے بغیر جو فقر کا دعویٰ کرے, فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے کنویں کے سائڈ پہ بیل چکر لگاتا رہتا ہے, بیل چکر لگاتا رہتا ہے, مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, گھومتا ہی رہتا ہے. فرمایا بغیر علم کے فقر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, حضرت داتا گنج علی حجی ولی رحمت اللہ علیہ, آپ نے پہلی بات کی کہ آپ ہر انسان کو علم دین سیکھنا چاہیے, ہر انسان کو علم دین سیکھنا چاہیے. دوسری بات آپ نے فرمایا علم سیکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا پیار ہونا چاہیے. یہ ہمیں اولیاء نے سکھایا ہے. فرمایا علم کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا پیار ہونا چاہیے, اس کے اندر کسی قسم کی شک نہیں ہونا چاہیے. جو بھی معاملہ آئے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے پیار سے انسان کو دور نہ کر سکے. آپ مثال دے کر سمجھاتے ہیں. کشف المعلوم کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا, ایک لڑکی سے عشق ہو گیا, پیار ہو گیا. آپ فرماتے ہیں ساری رات میں اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں ٹھنڈی سردی کی راتوں میں کھڑا رہتا, پوری رات گزر جاتی. رات کی کسی پہر میں مجھے اگر وہ ایک جھلک بھی دکھا دیتی, میں کہتا اس کا عشق بڑا سچا ہے, یہ میرے سے بڑا پیار کرتی ہے کہ رات میں مجھے ملنے آئی ہے. آپ فرماتے ہیں بڑا عرصہ گزر گیا, لیکن اچانک سردیوں کی لمبی رات ساری گزر گئی. اس لڑکی کے انتظار میں فجر کا وقت, تہجد کا جب وقت آیا, اس وقت آئی, کہنے لگی گھر میں مہمان تھے اس لیے آ نہیں سکی, اور مہمان بیٹھے ہیں واپس جا رہی ہوں. اور میں بڑا خوش ہوا کہ مہمانوں کی موجودگی میں مجھ سے ملنے آئی. بڑا پیارا عشق ہے. لیکن فرماتے ہیں جب میں نے قدم اٹھایا, اذان کی آواز میرے کانوں میں گونجی, میں نے کہا جو ایک لڑکی جس کے لیے ساری رات کھڑے ہو کے تو گزار دیتا ہے, اگر یہی رات اللہ تعالیٰ کے لیے تو گزارے گا, اگر یہی رات اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے گزارے گا, پھر کتنا مزہ آئے گا. آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے توبہ کی, پھر وہی ساری راتیں میں عبادت میں. آپ فرماتے ہیں 60 سال لگاتار میں نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے پیار ہو گیا نا, پھر نہ لڑکی کی حیض, نہ دنیا کی حیض, نہ کسی مال کی حیض, صرف اللہ تعالیٰ سے پیار. جس کا پیار اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, آپ فرماتے ہیں تیسری بات, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیا کرو, اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کیا کرو. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ دیا کرو, ان کے ساتھ پیار کیا کرو. اور یہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا.
حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ دریا میں سفر کر رہے تھے اور آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ ہر لمحہ بال بالکل باریک بدلت بال بالکل ختم کر دیتے تھے سر کے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بالکل سر پر کوئی بال نہیں ہے، سارا سر خالی ہے بالوں سے۔ آپ سفر کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ جوان لڑکے اس کشتی میں سوار تھے۔ جب آپ نے اپنے سر مبارک سے امامہ اتارا اور اپنے سر مبارک کو ہاتھوں سے کھجانے لگے تو نوجوان آپ کا سر گنجا پن دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کیسا سر ہے، چمک رہا ہے، یعنی آپ کی ہنسی بنائی گنجا پن کی۔ آج ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، اگر کوئی گنجا کرا لے تو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ جب ان بچوں نے، نوجوانوں نے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا مذاق بنایا تو آپ کے ساتھ ایک خادم صاحب کہنے لگا جناب ان کو بد دعا دیں، آپ ان کو بد دعا دیں۔ لیکن یہ اللہ والوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی کہ کوئی پریشان کرے اور اس کو بد دعا دے دی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کی، اے مولا کریم جس طرح یہ مسکرا رہے ہیں سدا اسی طرح مسکراتے رہیں۔ حالانکہ وہ نوجوان مذاق بنا رہے ہیں، آپ نے دعا کی مولا جس طرح یہ بچے مسکرا رہے ہیں اسی طرح سدا مسکراتے رہیں۔ آپ نے یہ بات کی، دعا قبول ہوئی، ان کے دلوں میں آپ کی محبت جاگی، کشتی سے اترے، آپ کے قدموں میں گرے، جناب ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کا مذاق بنایا۔ آپ نے فرمایا معاف تو کر دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، کیا میرے پاس آ کر علم دین سیکھو گے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین جنہوں نے دین پہنچایا اور رب تعالیٰ کے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر بتائی اور خود عمل کیا۔ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس علم دین سیکھیں گے۔ وہ جو آپ کے ساتھ مرید تھا نا وہ کہتا میں کہنے لگا، میں سوچنے لگا شاید یہ تباہ ہو جائے، لیکن جب آپ کے پاس آئے نا انہی میں سے کوئی محدث بنا، کوئی شیخ الحدیث بن گیا۔ یہ ہے اولیاء کاملین کی شان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیا کرو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی بڑا عابد، ہر لمحہ رب کی عبادت کرنے والا، اور کوئی چھوٹی جگہ پہ نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ہر لمحہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اتنا آدمیوں میں، نوجوانوں میں مشہور ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے یہ بڑا نیک ہے، اور ہر انسان اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں۔ لیکن جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے نیچے ایک چٹان تھی جس پر ڈھلان، یعنی جو چڑھتا اکثر گر جاتا۔ ایک دفعہ آپ کے منہ پر شکایت آ گئی، زبان پر شکایت آ گئی۔ آپ نے کہا مالک کائنات میں اتنی اونچائی پر بیٹھ کر تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے بندے میرے پیار میں میرے پاس آتے ہیں، لیکن یہ چٹان وہ گر جاتے ہیں، یہ آپ نے کیوں بنائی؟ یہ شکوہ کر بیٹھے۔ جب آپ نے شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے انبیاء کو جو اس وقت نبی تھے وہی فرمایا میرے نبی جا اس انسان کو کہہ رب کریم نے تیرا نام اولیاء کی لسٹ میں سے نکال کر نافرمانوں کی لسٹ میں لکھ دیا۔ اولیاء کی لسٹ میں سے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا ان کے امتحان بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی غلطی بھی کرے تو رب کریم فوراً پکڑ لیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نبی پیغام لے کر گیا، اللہ تعالیٰ کا، بیٹھے ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں، اچانک رب تعالیٰ کا نبی آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تیرا نام نیک لوگوں سے ہٹا کر گناہگاروں میں لکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کیا میرے رب نے کہا ہے؟
اس نبی نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کیا کہ میں نے اتنی غلطی کی اور نبی تعالیٰ نے مجھے یاد رکھا اور قرآن فرمایا. عرض کی جناب ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, وہ میرا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, چاہے جہاں بھیجے جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے اس کی اپنی مرضی, لیکن ایک التجا لے کر جانا, بڑی توجہ سے بھائی, ایک التجا لے کر جانا. اس نبی نے فرمایا کیا التجا ہے؟ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ مالک میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں اکیلا آ جاؤں. اتنا جسم بڑا کر دے پوری جہنم میں اکیلا جاؤں, تیرا اور کوئی بندہ بھی نہ جائے. میں تیرے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں اے اللہ, میں تیری مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہوں. جہنم کو بھرنا ہی ہے تو مجھے اتنا بڑا کر دے, میرے جسم کے ساتھ پوری جہنم کو بھر دے, باقی ساری اپنے بندوں کو جہنم سے بری کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے بندوں سے پیار کرتا ہے, جا تجھے میں نے بخش دیا ہے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرتا ہے, مصطفیٰ کریم کی امت ہے نا, اس کی بڑی شان ہے, بڑی شان ہے, بڑی شان والی یہ امت ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المعلوم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے امتی اولیاء کاملین جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے چاند اور سورج کی طرح روشن ہوں گے, چاند اور سورج کی طرح روشن ہوں گے حضور کی امتیوں کے چہرے. جب باقی انبیاء کی امتیں دیکھیں گی وہ اپنا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کریں گی مولا کریم یہ اتنے کو اچھے چہروں والے, انہوں نے اتنی کو نیکیاں کی, ہماری عمریں زیادہ, ہم نے نیکیاں بہت زیادہ کی اور چہرے ان کے چمک رہے ہیں. ہم نے ہزاروں سال مولا کریم تیری عبادتیں کی لیکن انہوں نے 50 سال 60 سال کی, کسی نے 10 سال تیری عبادت کی, ان کے چہرے زیادہ روشن کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا آؤ میری پاک بارگاہ کے اندر, آؤ میری پاک بارگاہ کے اندر, میں آپ دونوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء کاملین رب تعالیٰ کے امتحان میں آئیں گے, باقی امتوں کے جو ولی ہیں جو نیک ہیں وہ سامنے آئیں گے. رب تعالیٰ حکم فرمائے گا اے باقی انبیاء کی امتوں مجھے میرا حکم ہے کہ آپ سارے جہنم میں چھلانگ لگاؤ. اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا حکم ہے کہ جہنم میں چھلانگ لگاؤ. وہ سارے عرض کریں گے مولا کریم حکم تیرا جا بجا, لیکن مولا کریم جہنم ہے, آگ ہے, ہم نے ساری زندگی نیکیاں کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر ٹھہر جاؤ, مصطفیٰ کریم کی امت کی اولیاء کاملین کو پیش کیا جائے گا. اولیاء کاملین آئیں گے, بزرگان دین آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اولیاء. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی کے اولیاء, اے میرے نبی کی امت کے اولیاء میرا حکم ہے جہنم میں کود جاؤ. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے اولیاء ایک لمحہ کے لیے سوچیں گے نہیں, سیدھے جہنم میں کود جائیں گے. جب جہنم میں کودیں گے رب کریم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا, سلامتی والا کیا, مصطفیٰ کریم کے اولیاء کاملین کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا. اس لیے شان ہے مصطفیٰ کریم کی امتی کی سب سے اعلیٰ, کیونکہ یہ آگ کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں ہمیں حکم کون دے رہا ہے. برحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں موضوع تھا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. آج لوگ کہتے ہیں آپ کیوں جاتے ہو, میں کہتا ہوں کہ یہ 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال نہیں ہے, 1000 سال ہو چکا ہے. ہزاروں سال سے داتا گنج بخش علی اجمیری پر رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر جو انہوں نے محنت کی ہے,
21 دن آپ پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. آپ نے آج کا لاہور دیکھا ہے، 1000 سال پیچھے جائے نا، اس وقت کا لاہور کوئی اور لاہور تھا. یہ نہیں تھا، ہر طرف ہندو کافر اور ظلم ستم. روایات میں انداز آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 7 دفعہ کفار نے اتنا دردناک سزائیں دی کہ آپ کو ایسے کہ آپ کو مار کر چلے گئے اپنی طرف سے. رب نے کرم فرمایا، زندگی عطا کی، آپ نے محنت کی، اپنا کچھ بنایا نہیں ہے. جتنی کتابیں اٹھا لو، داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کوئی جائیداد نہیں ہے. ایک رب کا گھر بنایا تھا، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہاں پر اللہ اللہ ہو رہی ہے.